دیکھ کر بے عمل بنے، وہ بعمل نہ بنے، مجھے ایسا بنا دو، پیسے لے لو۔ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں داڑھی غائب، مجھے کھگے، یہ بلبل دیکھ، روزانہ تیل لگا رہے ہیں تاکہ مجھے بڑی ہو جائے۔ یعنی کسی طرح بھی تو، کسی بھی طرح نبی کریم کی مخالفت تو نظر آئے نا، جرأت تو نظر آئے، دلیری تو نظر آئے کہ نبی کے فرمان کو کتنی آسانی کے ساتھ معمولی سمجھ کے ہم سے کچھ پھینکنے کے بارے میں دلیر ہو چکے ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر شرم نہیں۔ داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو، نبی نے فرمایا۔ ہماری ماں اور باپ کہتے ہیں بیٹا داڑھی مت رکھ، تجھے اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے ہم تو سب بغیر عورتوں کی تلاش میں روڈ میں ٹکرے کھا رہے ہیں، ہمیں تو ملی نہیں کوئی عورت، صرف داڑھی منڈے کوئی ملتی ہے۔ بھائی اگر کوئی بغیر داڑھی والا ناراض مت ہوئے، میں آپ کو دشمن نہیں، میں آپ کا بہت دوست۔ شاید آپ کے والد نے آپ کو داڑھی پر اتنا نہیں سمجھایا ہوگا جتنا یہ کالی ماں آپ کو، لیکن میں دائرہ میں رہ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو داڑھی سے آج روک رہے، جو بیویاں روکتی ہیں کہ خبردار اگر تم نے داڑھی رکھی مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ملا کے ساتھ۔ اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اسے ہر مہینے 1 لاکھ روپے داڑھی الاؤنس دیا جائے گا، بتائیں کوئی بغیر داڑھی والا نظر آئے گا آپ کو؟ جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کے نبی نے فرمایا تو آپ کی دل کی دنیا نہیں بدلی، لیکن 1 لاکھ نے کچھ اندر گڑبڑ پیدا کی ہے کہ نہیں پیدا کی ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یار اگر 1 لاکھ ہو تو یار کون ظالم ہوگا جو نبی کریم کی سنت نہیں اپنائے گا؟ اور جا کے اپنی بیوی سے کہیے گا، اس بیوی سے جو منع کر رہی تھی کہ داڑھی رکھنے دے، 80,000 تیرے ہر مہینے، 20,000 میرے، کہے گی 2 داڑیاں رکھ لو۔ میں تو پہلے کہتی تھی کمبخت، نبی کریم کی سنت کو چھیل چھیل کے پھینکتا ہے، داڑھی رکھ، 80,000 مجھے لا کر دینا۔ وہی ماں باپ کہیں گے اگر آپ کہیں میں داڑھی نہیں رکھوں گا، ماں کہے گی بیٹا داڑھی رکھ 1 لاکھ ملے گا، اور آپ کہیں گے نہیں امی لوگ ملا ملا کہیں گے مجھے کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا، ماں کہے گی خدا کی قسم پورے ملیر میں سب سے خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی تیرے لیے، بیٹا تو داڑھی رکھ۔ کیوں سوچیں بدل گئی آپ کی؟ کیوں آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک طرف نبی تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو ہم لباس پہنواتے ہیں انگریزوں والے لباس، سنت کے مطابق لباس نہیں۔ بچوں کو کلمہ نہیں سکھائیں گے، بولیں گے بیٹا بولو ری پپا، منع نہیں ہے، یہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور قابل تشویش ہے کہ شروع سے ہی باپ جب ماں بہن کی گندی گندی گھر میں گالیاں دے رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پھر وہ گالیاں سیکھ لیتے ماں کی، اور اس پر یہ نہیں کہ باپ تھپڑ مارے وہ کتنا بڑا بدماش ہو گیا، دیکھ بتا اسی نے لگایا تھا۔ پھر صاحب مہمان آ گئے، شامل صاحب انکل کو گالی دے کے بتاؤ، انکل کو گالی دے کے بتاؤ، تیلی ماں کی، شامل میرا بیڑا غرق کمبخت، اور وہ ہنس رہے۔ یہ حالت ہے، یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ شاعر کہاں گئے صحابہ کرام کے؟ اور اسی طرح نمازیں، یہ صحابہ کرام کا بہت بڑی علامت تھی اسلام کی۔ یہ تو نماز ہے، پہلے جماعت کا دیکھ لیں، سرکار فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں، اور جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ایک صحابی کو لکڑیاں لے کر ان کے گھر میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایسے ناراض ہوئے ہیں سرکار، لیکن پہلے کوئی صحابہ دور نہیں رہتے تھے، منافقین جماعت میں نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں کلام، کبھی کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ صحابہ تو سب جماعت میں حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی اس زمانے میں جماعت میں حاضر ہوتی تھی۔ اور میرے آقا کی شفقت دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلب کی بے چینی محسوس کر کے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بہنیں بھی آ رہی ہیں۔ اور نماز کے بارے میں پھر سرکار نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا۔ بعض صحابہ اس حدیث کے ظاہر پر ہیں، وہ کہتے تھے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، لیکن اکثر صحابہ اور پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعویل واجب ہے۔ اگر کسی نے حلال سمجھ کر نماز چھوڑی، یہ کوئی فرض نہیں ہے، حلال ہے میرے لیے، یا معمولی سمجھ کر فرض تو ہے لیکن فرض کون سا اتنا عام ہے کہ میں پڑھوں، میں نہیں پڑھ رہا، وہ کافر ہو جائے گا اس حدیث کے مطابق۔ لیکن کسی نے حرام سمجھ کر ہی چھوڑی سستی کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو آج ہمیں دیکھ لیں، آج ہمارے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، لیکن آخر میں نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ میں نے 5-5, 10-10 ہزار کا مجمع مسجدوں میں دیکھا ہے نعت خوانیوں کے اندر، لیکن جب پوری نعت خوانی آخری پہر میں ختم ہوئی تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چند ہی نمازی تھے، باقی سارے غائب۔ کہاں گیا وہ علامت، کہاں گئی جو صحابہ کرام کی تھی کہ فوراً نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے جماعت سے؟ مسجدیں خالی ہو گئی ہماری۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا ہر نماز کے 5,000 روپے، اور جو فجر کی باجماعت پڑھے گا اسے 5 نہیں، اسے ہم 10,000 دیں گے، تو 20 وہ 10 ڈیلی 30,000۔
اس کو ملٹیپلائی کریں 30 سے، ایک مہینے کے کتنے بن گئے؟ میرے بچوں، جو آپ حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، اور آپ قریب کھڑے ہو کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار چل یار، اچھا نہیں لگتا مسجد کے پاس کھڑے ہوں، نمازی دیکھیں گے تو برا محسوس کریں گے. اچھا یہ نہیں کہ اچھا چلتے ہیں اندر آ جائے، نہیں، وہ دوسری گلی میں نکل جاتے ہیں، پھر جب جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں. کھیل ہمیں پسند، لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے تک، بہنوں کو راضی اور رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کو اپنا لو، اس کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار، چرسی موالی دوستوں کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، لیکن مسجد میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے مسلمان تیار نہیں. ابھی پیسے ساتھ لگا دے، دیکھیں کیسے آئیں گے. ہمیں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، لیکن کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈٹ کے ایک کے بجائے شاید 2 پراٹھے کھائے ہوں گے، لیکن جب یہ اعلان ہو جائے جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے 10,000 روپے ملیں گے. اور پھر ایک دن آنکھ نہ کھلے پورے گھر کی، 4 افراد ہو 40,000 گئے، پھر صدمہ دیکھیے گا جب سورج پہ کھلے گا نا، سورج کے ٹائم پہ فجر نہیں پڑھی، آج تو 40,000 گئے. ماں بھی کہے گی بدبختو، اسی نے کہا تھا جل کم بختو نے اٹھایا، میرے بھی 10,000 گئے. یہ جو صدمہ ہو رہا ہے نا، یہ صدمہ ہونا چاہیے تھا نماز قضا ہونے پر. ایک بزرگ کی ایک دفعہ جماعت نکل گئی، اور جان بوجھ کے تو نہیں نکلی ہوگی، عذر کے سبب. اس زمانے میں لوگ تعزیت کرتے تھے آگے کہ حضور آج آپ کی جماعت نکل گئی، بڑا افسوس ہوا. تو 2-4 آدمی آئے تو آپ نے کہا بڑا افسوس ہے کہ آج میری جماعت نکلی، تو صرف 4 آدمیوں نے آ کر تعزیت کی ہے. اگر میرا دنیاوی نقصان ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ میری تعزیت کے لیے آتے. یہ تھی علامات پہلے. ہم نے تو اتنی عبادتوں کو معمولی سمجھ لیا ہے کچھ حد میں. پھر ہماری بچیوں کو دیکھیں، حیا ہمارے مذہب کا شعار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیامت تک کی عورتوں کا حیا کے سلسلے میں محور اور مرکز بنایا. آپ پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی. آپ رات میں باہر کے کام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے وصیت کی کہ اگر میں مروں تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. ایک دفعہ سرکار نے مجلس محفل میں فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. صحابہ کرام سوچنے لگے. حضرت علی اٹھے گئے بی بی فاطمہ سے کہ آپ کے بابا جان نے کویسچن کیا ہے، بتائیں ذرا. انہوں نے کہا ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو بلا ضرورت دیکھے، نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. حضرت علی آ کر بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھایا. سرکار نے فرمایا بتاؤ علی. جواب دیا. سرکار مسکرائے اور فرمایا علی لگتا ہے یہ فاطمہ نے جواب دیا ہے. میری بیٹی حیا کی پیکر یہ جواب دے سکتی ہے، میری بیٹی نے جواب دیا ہے یہ. اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مختلف طرق سے حدیثیں جمع کر بعض طرق کو ضعیف قرار دیا، بعض کو موضوع قرار دیا، لیکن سب کو ملا کر اس حدیث کو درجہ حسن کے اوپر رکھا اور فرمایا جب بی بی فاطمہ میدان محشر میں آئیں گی تو فرشتے کی طرف سے ندا ہوگی کہ سب اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ بنت محمد جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی تھے، اپنے صحابی بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہے ہیں. شرح اس کی یہ کہہ رہے تھے اتنا نہ شرمایا کرو، اتنی حیا نہ کیا کرو. نبی کریم فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، الحیاء شعبۃ من الایمان. ایک روایت میں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ کیا کرو تم حیا کے خلاف کرو، اتنی حیا نہ کرو، اتنی کرے بہتر ہے حیا. یہ تو مرد کے بارے میں فرما رہے ہیں. اب ہمارے گھر کی عورتوں کو آپ دیکھ لیں، بے پردہ وہ باہر نکل رہی، نامحرموں کی نگاہیں ان کے اوپر پڑ رہی. شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ ہے اور وہ میک اپ کر کے چست لباس پہن کر اور اونچی سینڈل پہن کے ٹھک 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 کرتی ہوئی جا رہی ہیں. صاحب 10 منٹ دور سے آواز آ جاتی ہے کہ ٹک 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 کرتی ہوئی کوئی خاتون تشریف لا رہی ہیں. ایک سے ایک شادی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. کسی کے ذہن اور کسی کی نگاہوں کو روک سکتے ہیں آپ؟ معذرات میرے لفظ تھوڑا سخت ہو جائیں، اس مرد کی بے حیائی پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو خود مرکز نگاہ بنا کر بے پردہ لے کر ایسی محافل کے اندر لے کر جاتا ہے اور دعوت نصارہ دے رہا ہوتا ہے. زبان حال سے نہیں، زبان قول سے نہیں، لیکن زبان حال سے کہ دیکھ لو میری بیوی کے جسم کو، دیکھو میری بیٹی کے جسم کو، دیکھ لو میری بہن کے جسم کو. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ میک اپ کر کے اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بٹھاتے ہیں ہم، اور ہماری بہنوں کو بھی شرم نہیں آتی جب سمجھائیں. یہ مولویوں نے تو ہماری زندگی تنگ کر رکھی ہے، ان کو موت دے دے، ہمیں موت دے دے، آپ کو لمبی زندگی حیات طیبہ مل جائے. میں ایسی بہنوں سے کہتا ہوں دعا کرو کہ اللہ تمہیں آج رات ہی موت دے دے. مانگ کے دیکھو، دعا کبھی نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو ہم اللہ رسول کی کھل کر نافرمانیاں کر رہی ہیں اس کا انجام بڑا دردناک ہونے والا. تو میرا اگر کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ چکا ہے کہ امی برقعے والی سے نکاح نہیں کروں گا میں، کون سی چاہیے؟ یہ ہوا میں اڑ رہی ہو، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے لگا رہی ہو، اس سے شادی کرے گا وہ نہ تمہاری اچھی بیوی بنے گی، نہ تمہارے بچوں کی اچھی ماں بنے گی. وہ اپنے میل کزن سے ہینڈ شیک کر رہی ہوگی، گلے مل رہی ہوگی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہی ہوگی.
تم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ نہیں مجھے برقعے والی سے نکاح نہیں کرنا. میری جو بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں جو اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے برقع نہ پہنو ورنہ تجھے کوئی پسند بھی نہیں کرے گا. اور بعض اوقات ایسا ہے بھی لوگ آگے ڈیمانڈ کرتے ہیں سب ہمیں پسند آ گیا, دیکھیں جی برقع اتروا دیں, میرے بیٹے کو برقع پسند نہیں, اور وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے رشتے مقرر کر دیے ہیں. جس سے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہونا ہے خدا کی قسم کسی کا باپ بھی نہیں روکتا. عقیدہ مضبوط رکھیں, اسی سے نکاح ہوگا. لیکن وہ ماں کہتی ہے بیٹی برقع اتار لے, اب وہ بیٹی لمبے لمبے بال میک اپ کر کے اور مس گیدرنگ میں ویٹر آ رہے ہیں اور کزنز آ رہے ہیں, ان کے درمیان اٹھلاتی پھر رہی ہے, کوئی اس کو جسم کو دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, کونیاں مار کے کہہ رہا ہے گلابی کپڑے والی کو دیکھ یار, بھائی کا دل لے گئی ہو. یہ کس نے دعوت نظارہ دی ہے بھائی؟ ہم نے اتروائے برقعے, ہم نے ان کو دعوت نظارہ بنایا؟ نہیں, غیرت مند بھائیوں نے, غیرت مند باپوں نے, غیرت مند اولاد نے, انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے سامنے کھڑا کیا ہے. انعام ملے گا آپ کو آخرت میں. یہ ہمارے شاعر تھے, اندازہ کریں کہ ہم بہ گئے ہیں بالکل اس کے اندر. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا. آدھا مال ان کو دے دو. بیٹا بیٹھ جاؤ, کہاں آنا چاہ رہے ہیں فلان کے آپ بس میں اختتام کی طرف لا. سرکار نے جب بھی مال مانگا صحابہ کرام نے, صدیق اکبر کا واقعہ تو معروف آپ کو پتہ ہی, پورے گھر کا مال لے. عمر فاروق کے سرکار نے چندہ طلب کیا تو ارادہ کیا کہ ہمیشہ صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, آج میں ان سے آگے بڑھ. اچھا, یہ تقابل فاستبقوا الخیرات کے تحت تھا. اللہ نے فرمایا نیکیوں کے معاملے سے سبقت لے جاؤ, نہ یہ کہ اپنے نام وغیرہ کے لیے یا معاذ اللہ نفسانی خواہش پیچھے کر دو, نہیں, تاکہ میں زیادہ نبی کریم کی دعاؤں کا مستحق ہوں. بہت سارا مال لے کر آئے, صدیق اکبر لے کر آئے. اب سرکار دیکھیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے میں غیبیہ پر واقف. اگر پہلے سرکار صدیق اکبر سے کویسچن کرتے تو مزہ ہی ختم ہو جائے. پہلے عمر فاروق سے پوچھا کتنا لائے, اپنے گھر کا آدھا مال لایا اور آدھا اتنا چھوڑ کر آیا. پھر صدیق اکبر کی طرف دیکھا, اے صدیق آپ کتنے لائے؟ اس رسول اللہ اپنا گھر کا پورا مال لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چھوڑ کر آ گیا. تو یوں صحابہ کرام نے تو دین کے لیے اتنا دیا کہ کچھ انتہا نہیں. انصار صحابہ کی میں نے مثال دی, آدھا آدھا مال دے. اب ہم دیکھیں کیا ان شاعر کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ دین کے لیے پیسہ دیں؟ آپ دیکھیں کوئی بیٹے کی شادی پہ خرچہ کر رہا ہے, ڈیکوریشن پہ خرچہ کر رہا ہے, دوستوں کو کھلا رہے ہیں جی, لسیاں پلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, اور دوست کیسے ہیں؟ چرسی, موالی, زانی, بدکار قسم کے, جو آپ کے کھلائے پلائے کی ساری توانائی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے آپ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم مومن کو اپنا دوست, اور اس کی شرح یہ کہ مومن متقی کو دوست بناؤ. تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے, اس کا مطلب کیا ہے کہ نیک آدمی کھائے گا, جتنی توانائی آئے گی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا, تمہارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. لیکن ہم دیکھیں دکھانے کے لیے سب خرچ کر رہے ہیں دبا کر. لیکن جب باری آتی ہے مسجد کے چندے کی, جب باری آتی ہے کسی دارالعلوم میں فنڈ دینے کی, جب باری آتی ہے علماء کی خدمت کرنے کی, جب باری آتی ہے کوئی دیندار لگ کر دین کی خدمت کر رہا ہے اور مالی کرائسس کی بنا پر وہ اپنے اس سلسلے کو کنٹینیو نہیں رکھ پا رہا, تو ہمارے ہاتھ رک جاتے. مسجدوں میں چندہ دیتے ہوئے میں نے اکثر نوٹ کیا, جیب میں ہاتھ ڈالیں گے 5000, 1000, 500, 100, 50, 10 کا نکالتے ہیں جس میں قاعدہ یوں پڑے ہوتے تھے, نکالیں گے ٹیڑھا میڑا نوٹ, وہ لے کے مٹھی میں بند کر کے اندر, تاکہ یہ ظاہر ہو جائے چھپا کر صدقہ کر رہے ہیں. سب سے چھوٹا نوٹ ڈالے. اور اگر بیوی نے کہہ دیا لاتے ہوئے آج تو میں پیزا کھاؤں گی, منگا لو باہر سے, اسی ٹائم 2,500-3,000 کا پیزا مسجد میں دیتے ہوئے, یہ معاملہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ معاملہ منع نہیں ہے, آپ کھلائیں بیوی بچوں کو, منع نہیں. لیکن میں تقابل کر رہا ہوں اداروں کے اندر, میں کسی ادارے کی نشاندہی کے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کام کر رہا ہوں, اندازہ ہے. یقین کریں اساتذہ کو, ٹیچر کو صحیح تنخواہ نہیں دے پاتا ادارہ, کیوں؟ فنڈ ہی نہیں ہے. اب ایک آدمی جس کی پوری فیملی ہے وہ اس لیے دین سے وابستہ ہے کہ یار اگر میں بھی وابستہ نہیں ہوں گا دین چلے گا, عالم چلیں گے, بچوں کی ذہن سازی کیسے ہوگی, تربیت کیسے ہوگی. لیکن ادارہ اس کو 20 سے 25,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے. بتائیے ایک فیملی والا آدمی 25,000 میں گزارا کر سکتا ہے؟ مجھے پھر اس کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں, وہ کبھی یہاں ٹیوشن پڑھائی, وہاں ٹیوشن پڑھائی, یہاں چلا گیا, یہاں نکاح پڑھا دیا, وہاں بیان کر لیا, تب کہیں جا کر وہ اپنے گھر کا بجٹ پورا کرنے میں کامیاب ہو. پھر اگر وہ آپ سے کہے گا تھوڑا سا مجھے مدد کرو تو کہتے ہیں سب پیسے. عالم صاحب ہاتھ پھیلا رہے تھے, یار یہ علماء کی شان ہے, اور مانگتا کوئی بھی نہیں ہے. بات عرض کر رہا ہوں کہ فوراً اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب وہ کہتے ہیں دیکھو ابھی یہاں ٹیوشن پڑھائی, ابھی نوٹ کرنا, سائیکل لے کے بھاگے گا, وہاں جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھا تیسرے گھر میں بھاگے گا, بھائی اتنا کما رہے ہیں مولوی, کچھ انتہا نہیں. اچھا چلو ایسا کرو, اس مولوی کی ساری کمائی آپ لے لو اور اس کی فیملی کا خرچہ آپ اٹھا لو, میں اس کو راضی کر لوں گا مولوی صاحب کو کسی بھی طریقے کر کے. دیکھو ذرا اتنا مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں
علماء. اچھا میں کوئی اپنے لیے تمیز نہیں باندھ رہا بھائی, مجھے ایک پیسہ بھی نہ دو, نہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی علماء نے مجھے کہا ہے. سب خوددار لوگ ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ غیب سے بڑی مدد فرماتا ہے. میں آپ میں شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ادارے کے دارالعلوم میں جا کر آپ محتمین سے ملیں اور اسے پوچھیں کہ آپ کا سالانہ خرچہ کتنا ہے, آپ مجھے بتائیں, میں خود بھی کروں گا اور انشاءاللہ میری جان پہچان 10 لوگوں سے ہے, میں ان کا ذہن بناؤں گا اور آپ کو فنڈ لا کر دوں گا تاکہ میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے. کیوں نہیں شعور بیدار ہوتا؟ عالم نہیں بنیں گے, مفتی نہیں بنیں گے, آپ کو کون سکھائے گا؟ آپ علماء سے بھاگتے رہیں گے, خدا کی قسم آپ کا ایمان خطرے میں ہے. آپ یا تو کافر ہو کے مر سکتے ہیں یا بدعتی ہو کے مر سکتے ہیں. آپ جو کما رہے ہیں ہو سکتا ہے حرام کماتے رہیں, اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام غذائیں اتارتے رہیں, ایک گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں اور ایک نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑتے رہیں. جب تک علم دین کی دولت نہ ہو انسان کا یہ شعور حاصل نہیں ہو سکتا. علماء کا وجود انتہائی ضروری ہے. اسی لیے جو آیت سنائی اس پہ غور کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو, علماء سے پوچھو. یہ نہیں فرمایا تم نہیں جانتے قرآن میں دیکھو, تم نہیں جانتے حدیث میں دیکھو, تم نہیں جانتے گوگل پہ چلے جاؤ, سرچ کرو, اے آئی ٹول سے کویسچن کر لو, اے آئی سے کویسچن کرو, چیٹ جی پی ٹی تمہیں جواب دے دے گی سارے مسئلے, مولویوں کو چھوڑ دو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا. جدید سائنس کتنی ترقی کر لے, کوئی بھی آپ کو صحیح فتویٰ عالم اور مفتی کے بغیر نہیں دے سکتا. تو یہ ہمارے جو ستون ہیں ان کے بارے میں کوئی ہمیں فکر نہیں. کوئی اگر ایک عالم آپ کے علاقے میں اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا بیان کرتے ہیں, اصلاحی کام کر رہے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, یہ جا کر بھی نہ پوچھیں کہ حضرت آپ کو کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے گا. کہ عالم منہ سے کہے کہ ہاں مجھے ضرورت ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں وہ اپنی عزت نفس کو ختم کر دے, اپنے آپ کو ذلیل کر کے آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرے؟ کس کو ضرورت نہیں ہوتی بتائیں پیسوں کی؟ آپ ارب پتی بھی ہوں تب بھی آپ کہیں گے یار 2 ڈیل اور ہو جائیں مجھے اور میرے پیسے میں اضافہ ہو جائے. وہ تو پھر بیچارہ اپنے دین کی خدمت کر رہا ہے. ہونا چاہیے کہ ماہانہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اپنی تنخواہ کا تھوڑا سا حصہ نکال کر لفافے میں رکھ کر سب سے بالکل اکیلے تنہا حضرت کے پاس جا کر حضرت کو کہوں گا یہ قبول کر لے تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. پہلے زمانے میں علماء جب کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے, اکابرین مدد کرنا چاہتے تو تھیلی میں دراہیم یا دنانیر ڈالتے اور اس میں ایک پرچہ ڈالتے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ہم پر احسان ہوگا. اور پھر اندھیری گلی میں رات میں اس کے صحن میں پھینک دیا کرتے تھے. وہ چھن سے جا کر گرتی, وہ آ کر دیکھتا, تھیلی کھولتا, کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا ہوتا. یہ نہیں کہ محمد اکرم فرام گجرات اور نیچے فون نمبر, نہ کوئی علامہ شناخت نہیں. باہر آ کر دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے, مدد بھی ہو جاتی اور اپنے آپ کو چھپا بھی لیتے. ایسے خدمت کریں. مؤذن صاحب کو دیکھیں, میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے فقیروں کو دیتے ہیں, یہ تو مافیا ہے پورا, ان کو نہ دیں. آپ کو خدمت کرنی ہے اپنے مسجد کے مؤذن صاحب کو دے دیں, خادم صاحب کو دیں, جمعے کے بعد امام صاحب کی خدمت کر دیں. دینی حلقے کو آپ مضبوط کریں گے تو دین کا کام چلے گا, ورنہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے شاعر میں سے تھا. صحابہ کرام نے ہمیشہ پازیٹیو خرچ کیا ہے اور دین کی تقویت کے لیے خرچ کیا. یہ بھی ہم سے. اور آخری بس بات کیا کہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کبھی گناہ نہیں کیا, اور کبھی میں نے 2 لفظ استعمال کیے, بتقاضائے بشریت اور بتقدیر الہی. کبھی کچھ ہو گیا تو فوراً توبہ کی, فوراً. وہ بھی چند ایک گنتی کے واقعات. بتقدیر الہی کا لفظ اپنے پاس سے میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے استعمال فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم اہل سنت سے کوئی خطا ہو جائے اور اس کے لیے لفظ فرمایا بتقدیر الہی خطا ہو جائے تو اس کا اخفاء واجب ہے کہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. ویسے اصلاح کی کوشش ہو سکتی ہے, ظاہر نہ کرو. فرمایا کہ اس لیے کہ جو اس کا فیض جاری ہوگا, اگر آپ اس کی خطا ظاہر کر دیں گے تو اس کا فیض منقطع ہو سکتا ہے, لوگ اس سے فیض حاصل کرنا چھوڑ. اور ہمارے نوجوان تو 1 منٹ کے اندر کوئی ایک ویڈیو آ جائے, کسی کی بھی, خاص طور پہ داڑھی والے کی ویڈیو آ جائے, بولتے یار دیکھ مولویوں کا کام. فوراً کوئی بچے کے ساتھ غلط حرکت کر دے نا داڑھی والا تو ہر ایک پیچھے لگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ اینکر بھی پہنچ جائیں گے, کیمرہ اوپر سے بھی لے آؤ. بھائی ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے, سزا ملنی چاہیے, لیکن تم اتنا لائٹ میں کیوں لا رہے ہو ایک داڑھی والے کو؟ اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ مذہب کی محبت دلوں سے نکل جائے. اس سے زیادہ شیطان پن ہاسٹلز کے اندر ہو رہا ہے. کیوں نہیں چھاپا مارتے وہاں پر؟ یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہو رہا, کالجز کے اندر نہیں ہو رہا ہے. لاؤ ذرا کسی پروفیسر کو جس نے غلط حرکت کی ہو اور اس کی یوں کرو جی کبھی بھی نہیں کریں گے, ایک داڑھی والے کے بارے میں کریں گے. ایسے بڑے سے بڑے عالم کی کوئی بھی جھوٹ بول کر بھی آپ کو ویڈیو بھیج دے گا فوراً واٹس ایپ گروپ میں, یار دیکھیے ذرا مولویوں کے. اسی لیے تو میں دور رہتا ہوں مولویوں سے. اتنا پاکیزہ کہ ایک مولوی صاحب سے کوئی حرکت ایسی ہوئی تو آپ نے کہا اسی لیے تو میں دور ہوتا ہوں. تمہارے گھر میں تو سارے فرشتے ہوں گے, کام کاج کے مقام پہ بھی فرشتے ہوں گے, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی فرشتے ہوں گے, تمہاری دوستیں بھی صرف فرشتوں کے ساتھ ہوں گی.
اگر نہیں وہاں پہ بھی خراب کام کرنے والے ہیں تو گھر کیوں نہیں چھوڑا, آفس کیوں نہیں چھوڑا, فیکٹری کیوں نہیں چھوڑی, دوستوں سے تعلق منقطع کیوں نہیں کیا, رشتہ داروں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ ایک دین ہی تمہیں نظر آیا کہ داڑھی والے نے ایسا کیا اس لیے میں دین کے قریب نہ ہوں, یہ شیطانی وار ہے, اس کو سمجھو. تو میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے گناہوں کو نہیں اپنایا, ان کی علامت گناہ نہیں تھے کہ دور سے دیکھیں تو ان کو دیکھ کے کہیں کہ جی مسلمان آ رہا ہے معاذ اللہ, ایسا نہیں. لیکن آج ہمارے نوجوانوں نے رات دن گناہوں کو اپنا شعار بنا لیا. آپ پوچھیں یار تمہارا علاقے کا مشہور چرسی کون ہے؟ مسلمان. زانی کون ہے؟ مسلمان. فراڈیا کون ہے؟ مسلمان. مارکیٹ میں سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ مسلم کی دکان ہی نظر آئے گی آپ. لوگوں پہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ مسلمان. لوگوں کے پلاٹ, ان کے مکانات, ان کی جائیداد, ان کی وراثتیں, ان کے قرضے, ان کی پیمنٹس دبانے والا کون ہے؟ مسلمان. آپ کو مسلمان ہی ہر جگہ نظر آئے گا, ساری خطائیں کرتا ہوا. بے نمازی مسلمان, ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کر بدتمیزیاں کرنے والا مسلمان, اور عادت میں شامل ہو گیا ہے. اپنی بیویوں کی تھوڑی تھوڑی غلطیوں پر ان کے منہ پہ تماچے مارنے والا, ان کے محروم ماں باپ کو گالیاں بکنے والا کون؟ مسلمان. بات کے شروع میں گالی, درمیان میں گالی, آخر میں گالی. کس کے؟ مسلمان کے. صحابہ کرام کو تو یہ شعار نہیں تھا. بھائی کہاں گئے یہ شعار؟ کیوں ہم نے گناہوں سے دل لگا لیا؟ کیوں ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے؟ ہر وقت گناہ, ہر وقت گناہ, صبح اٹھتے ہی گناہ, فجر قضا, یہ سارا دن میں گناہ گناہ گناہ. گندی ویب سائٹس کے وزٹ, ٹک ٹاک پہ ٹھمکے دیکھ رہے ہیں, عورتوں کے ناچ دیکھ رہے ہیں, اس سے ذہن گندا کر رہے ہیں. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو گندے خیال ذہن میں آ رہے ہیں. آپ یقین کریں مجھے ایسے ایسے کیسز ملے ہیں کہ سگے بھائیوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کیا, اپنی ماؤں کو گندی حرکتیں کی ہیں ماؤں کے ساتھ. یہ نوجوان پیدائشی بے حیا تو نہیں تھے, یہ پیدائشی بغیرت تو نہیں تھے, انہیں بغیرت کس نے بنایا ہے؟ علم دین سے دور ہونے میں, دین کو بوجھ سمجھنے میں, علماء کی صحبت سے بھاگنے میں, گندی دوستی اختیار کرنے میں, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو آ رہا ہے بس اپنے نفس راضی ہو, شیطان مشورہ دے اس کو دیکھنے کی وجہ سے اتنا بغیرت ذہن بن چکا ہے کہ ماں کے جسم کے حصوں پہ بھی نگاہ ڈالتا ہے اور بہن کے حصوں پہ بھی نگاہ ڈالتا ہے. شرم نہیں آتی کس قدر یہ گندی حرکتیں. یہ صحابہ کا شعار تو نہیں تھا. اور آخر میں قرآن حدیث, بس بیان ختم. صحابہ قرآن پڑھتے تھے, حدیث پر عمل کرتے تھے. ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے پورا قرآن ایک مرتبہ بھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ بہت سے ہمارے سنی بھائی بچے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جی کنز الایمان پڑھے, اعلیٰ حضرت کا زبردست ترجمہ ہے قرآن ہے. بس ایسا جیسے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں ایسا ترجمہ ہے قرآن. کہتا ہوں بالکل ٹھیک ترغیب ہے. پھر اس کے کان کے پاس جا کے پوچھو تو نے بھی کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, یہ بتا. خود نہیں پڑھا ہوتا, دوسروں کو ترغیبیں دے رہے ہیں, خود کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں. مولا علی کو دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں اپنے رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھنے لگتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. یہ طریقہ ہے ہمارے اکابرین کا. آپ نے ڈیلی کتنے بچے ایسے ہاتھ نہ اٹھائیں کہ آپ نے روزانہ تلاوت قرآن کے لیے ایک وقت مخصوص کیا ہو کہ بھئی ایک رکوع پڑھ لیں گے ترجمہ تفسیر سے ڈیلی, تاکہ قرآن سے میرا تعلق مضبوط رہے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ تو چلے. قرآن چلے قرآن تو پھر بھی آپ سب کے گھر میں ہوگا. حدیث اتنی بے رغبتی, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ 6 مستند کتابیں کہلاتی ہیں, سیاہ ستہ کہتے ہیں. کتنے ہمارے گھر ہیں کہ ان کے اندر یہ کتابیں رکھی ہوں اور ہم نے پڑھی ہوں باقاعدہ حدیث کو شرح کے ساتھ. بالکل ذوق و شوق. اس کمبخت میں اس نے لڑکیوں کو بغیرت بنا دیا. ماں باپ سے چھپ کر وہ اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں لڑکیاں تک. لڑکوں کا تو حال ہی خراب ہے. اس کے لیے ٹائم ہے 2-2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے. رات کو سونے سے پہلے جب تک ٹک ٹاک کی 4 ویڈیو کی پھکی نہ لے لیں حضرت کو نیند ہی نہیں آتی. بعض تو کانوں میں لگا کر ہینڈ فری دیکھتے دیکھتے ہی اپنی بہنوں کے تصور میں ٹن ہو جاتے ہیں, حضرت سو جاتے ہیں. خواب میں بھی آ کے وہ پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیتی ہے. آنکھ کھلتی تو کہتے ہیں میں تو سمجھا سامنے. قرآن پڑھتے پڑھتے سوئیں تو کبھی نبی کی زیارت ہو, کبھی اولیاء کی زیارت ہو, صحابہ کرام کی زیارت ہو, ہوتی ہے ہمیں. کبھی کتے آ جاتے ہیں, کبھی بلے آ جاتے ہیں, کبھی سانپ پیچھے لگ رہا ہے, کبھی واش روم میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے گندگی گندگی ہے. یہ سارے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گندگی کے اندر ہے. حدیثیں کہاں ہیں؟ اور نبی کریم کی سیرت سرکار کے پیدا ہونے سے لے کے وفات تک لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی؟ ایک ایک چیز کس نے جمع کی ہے؟ صحابہ کرام. انہوں نے ایک ایک چیز بیان کی. ناخن ایسے کاٹتے تھے, مسکرا کے یوں دیکھتے تھے, جب کسی کو دیکھتے تو چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ پورا پلٹ کے دیکھتے تھے, مصافحہ کا طریقہ. ایک ایک صحابہ کرام نے چیزیں جمع کی. ہم میں سے کتنوں کے گھر میں سیرت مصطفیٰ کی کوئی کتاب ہے اور ہم نے اس کو A to Z پڑھا ہے؟ یہ تو بے رغبتی ہماری. اس پہ جب آپ یہ نعرے لگاتے ہیں تو مجھے دکھی ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. کس چیز کو عشق مصطفیٰ کا نام دیا ہے آپ نے؟ کیا کر رہے ہیں ہم نبی کریم کے عشق مصطفیٰ کی علامت کے طور پر؟ کیا اختیار کیا ہوا ہے ہم نے؟ سیرت تک پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. تو میرے نوجوانوں بس میں ختم کرتا ہوں, آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ عز و جل ہم علماء کے قریب آئیں گے,
علم کے قریب آئیں گے, گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. جو میرے بغیر داڑھی والے بھائی ہیں, ہمت کیجیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں ابھی نیت کر لو, ہمت کریں, ذہن بنائیں, زمانے سے ٹکرائیں. دیکھیں جو یہ دیکھنے کے عادی ہیں UFC فائٹ, جتنے مسلم فائٹر ہیں سب تقریباً داڑھی رکھتے ہیں, سب. انہیں شرم نہیں آتی, پتا, وہ تو انگریزوں کے درمیان فائٹ کر رہے ہیں, وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, فائٹ سے پہلے بھی فائٹ کے بعد بھی وہ اپنے مذہب اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. ہم چند لوگوں کے درمیان رہ کر شرم کر رہے ہیں. ہاشم عاملہ نے داڑھی رکھی تھی نہیں رکھی تھی, انگلینڈ کے موئن نے رکھی, کتنے کرکٹر داڑھی والے انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں, ہمیں کیوں شرم آتی ہے شاعر اسلام اختیار کرتے ہوئے. میرے بچوں 5 وقت نماز پڑھو, برے دوستوں سے ہٹو, مذہب کے قریب آؤ, علماء کی خدمت کریں, اداروں کے اندر پیسے دیں, خود بھی داخلہ لیں, ادارے جوائن کریں, علم دین سیکھیں, اپنے گھر کے اندر علم دین کی شمع روشن کریں. میں گزارش کرتا ہوں میری 2 کتابیں آپ لیں, ایک قرب الہی اور ایک طہارت کے مسائل و احکام. یہ بہت بیسٹ بک ہیں, آپ رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے, حضرت سے کر لیجئے گا, بتا دیں گے آپ کو. یہ کتابیں 2 آپ کے گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے, خصوصاً نوجوانوں بچوں. آپ کو اپنی فیملی کو خود لے کر چلنا, آپ کے پیرنٹس سے آپ کے بارے میں کوسچن ہوگا اور آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں ہوگا. اپنے گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے کتاب ضرور پڑھیں, قرب الہی, اور طہارت کے مسائل کے لیے طہارت کے مسائل و احکام بیسٹ بک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, ٹائم نکال کر آئیں, بیٹھیں, علم دین سیکھیں, علماء کی صحبت میں رہیں, بڑی برکت ہوگی, بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات آپ کی دل آزاری کا سبب بنی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن آج رات کو بستر پہ لیٹ کر تھوڑی سی ہماری باتوں پہ غور کیجیے گا, اگر سمجھ میں آئے تو عمل کی طرف آئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں مختصر سے دعا کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے بھارت جانا ہے کل کلاس کی, پروگرام جاری رہے گا, آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ. مختصر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, ہم سب کا اس مجلس و محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے. آمین. اے اللہ تعالیٰ اس مسجد کے امام صاحب پر, خطیب صاحب پر, مؤذن صاحب, خادم صاحب, ریگولر نمازی, جتنے علماء تشریف فرما ہیں ان سب پر خاص طور پر, اور جتنے حاضرین ہیں سب پر عمومی طور پر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے پوری سنجیدہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علوم دینیہ سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. مالک گندے گناہوں سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دے, نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں بھر دے. اے اللہ ایسے دوست عطا فرما جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جن کی گفتگو سے ہمارے علم دین میں اضافہ ہو, جن کا عمل ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو. اے اللہ ہمیں برے دوستوں کی صحبت سے محفوظ فرما دے. مالک جتنے ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے. تو سب کی حاجات, پریشانیاں, ٹینشن جانتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے مسائل کے حل کے لیے امداد عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں پیار, محبت, الفت, اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے. لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد, اختلاف رائے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادتیں نصیب فرما. اے اللہ جس طرح سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی, ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ مہربانی فرمائے حضور زینت الفقہا. سب سے پہلے تو ادارے کی طرف سے دارالعلوم روحانیہ اسلامیہ حضور قبلہ استاد العلماء کی طرف سے حضرت قبلہ زینت الفقہا عالمی مبلغ اسلام استاد العلماء فقیہ العصر خطیب الاسلام حضور قبلہ مفتی اکمل مدنی